أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر محترم خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے اس وقت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 کی تلاوت کی ہے. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں سے اس سے پہلے جو آیات کریمہ تلاوت کی جا چکی ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ سے، وہاں سے مسلسل اللہ رب العزت کی طرف سے کئی اصول بیان فرمائے گئے ہیں کہ ان اصولوں کو اپنا کر آپ ایک اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. تو ان میں سے سب سے پہلا اصول تو یہی تھا کہ توحید پر آپ جو ہے نا اپنے آپ کو مستقل مزاجی سے قائم رکھیں، اور دوسرے کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، پھر اپنے عزیز و اقارب کی حقوق ادا کریں. اس میں یعنی کہ عزیز و اقارب بھی آ سکتے ہیں، اور مسکین اور یتیم اور مسافر، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا گیا کہ بخل سے اجتناب کریں، فضول خرچی نہ کریں، کیونکہ فضول خرچ لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد 7واں اصول جو ہے وہ یہ بیان فرمایا گیا تھا پچھلے درس میں کہ اولاد کو قتل نہ کریں اس خوف سے کہ ان کو کھلائے گا کون یا ان کی پرورش کون کرے گا. تو یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، کوئی انسان کسی دوسرے کو رزق نہیں دے سکتا. بس صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وسائل مہیا فرما دیے اور اسباب پیدا فرمائے. تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کو وسائل حاصل کرنے کے لیے یا اسباب مہیا کرنے کے لیے ذریعہ بنایا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی رزق دینے والی ہے. تو اس لیے یہ گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے. آج جو 8واں اصول بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کا ارتکاب یعنی کہ بہت بری بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی زنا کے جملہ لوازمات سے بھی دور رہو تاکہ اس قبیح فعل کی نوبت ہی نہ آئے. فرمایا اس لیے انہو کان فاحشہ کہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، وساء سبیلا اور بہت برا راستہ ہے. اس کے ارتکاب سے نسب، اخلاق اور دین سب تباہ ہو جاتے ہیں. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برے راستے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی عورت پر غلط نگاہ ڈالے گا تو کوئی دوسرا اس کی عورت کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا، اور اس طرح یہ ایک غلط روش چل نکلے گی جس کا نتیجہ بہت ہی برا برآمد ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبیلہ حذیل کے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زنا کی اجازت طلب کی. ایک شاعر نے اسے اس طرح بیان کیا ہے: ذلت حذیل سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشہ،
یعنی حذیل گمراہ ہو گیا کہ اس نے حضور علیہ السلام سے فحش بات کی اجازت طلب کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہایت سختی کے ساتھ اس شخص کو خاموش کرنا چاہا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تم یہ حرکت اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن یا خالہ یا پھوپھی کے ساتھ اگر کوئی شخص دوسرا کرنا چاہے، یعنی کہ کیا یہ واقعہ اپنی خالہ یا اپنی بہن یا اپنی ماں یا اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا وہ دیکھو گے یا دیکھنا پسند کرو گے؟ تو اس نے عرض کیا، حضور یہ تو میں ہرگز پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی کسی عزیزہ کے ساتھ یہ قبیح حرکت پسند نہیں کرتے، تو تم اس پر کیوں اصرار کرتے ہو؟ تو وہ شخص سمجھ گیا اور اپنا مطالبہ جو ہے وہ واپس لے لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کی اعضائے مستورہ کی حفاظت فرما۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حیادار بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنی نگاہ ہمیشہ نیچی رکھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قضائے شہوت کے لیے جائز ذرائع یعنی نکاح جو ہے اس کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور ساتھ وعید بھی کر دی ہے کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو شخص اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے گا تو پھر تعدی کرنے والے بن جاؤ گے، یعنی کہ حد سے گزرنے والے بن جاؤ گے۔ ہر چیز بگڑ جائے گی، اللہ کے نزدیک بھی ذلت ہوگی اور قانون کی نگاہ میں بھی مجرم ہوں گے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں زناکار پر لعنت بھیجتے ہیں، خاص طور پر جو بوڑھا شخص ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ وہ یہ حرکت کرے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو اٹھے گی جس سے اہل دوزخ بھی پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زنا کا ارتکاب اور اس پر اصرار کرتا ہے وہ شخص ایسا ہے کہ کعابد وثن، جیسے بت پرست ہو، جیسے گویا کہ بت پرست جو ہے ظاہر ہے وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا، وہ مشرک ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے گناہ گار ہوگا، تو زناکار بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لے، تائب ہو جائے، تو پھر اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل کر اس کے اوپر سائبان کی طرح لٹک جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس فعل سے الگ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ غرضے کے 8ویں اصول میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد اگلا اصول جو ہے 9واں اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کسی جان کو قتل نہ کرو سوائے حق کے۔ قتل نہ حق بھی اکبر الکبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے دنیا میں
دنیا میں اس کے بہت برے اثرات پھیلتے ہیں۔ بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، یا باوسائل لوگ بے وسیلہ ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں قسم قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث نے اس کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کلمہ گو آدمی کو قتل جائز نہیں ہے، کسی کلمہ گو کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، ما سوائے اس کے کہ وہ شادی شدہ زانی ہو، یا مرتد ہو جائے، یا قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ شریعت نے شادی شدہ زانی کی سزا سنگساری مقرر کی ہے۔ ارتداد کے متعلق سورہ مائدہ میں ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اپنے دین سے مت پھرو ورنہ سخت نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے التارک لدین المفارق للجماعہ، جو دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے وہ جماعت المسلمین سے الگ ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین تبدیل کر لیا اس کو قتل کر دو۔ اور پھر قصاص میں قتل کیے جانے کا قانون تو واضح ہے، ان النفس بالنفس، کہ جان کی بدلے جان ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان 3 قسم کے قتل ناحق کے علاوہ ناحق قتل سے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی، اس کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔